قاری محمد نسیم بلال فریدی صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ آیات بینات کی تلاوت سے آج کی اس محفل پر قرآن کا ابر برسا رہے تھے۔ قبلہ قاری صاحب کی تلاوت سماعت کر کے جن دوستوں کے ایمان کو تازگی ملی ہے، اللہ رب العزت ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جن کے ایمان کو تازگی ملی ہے ایک مرتبہ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ آج پتہ نہیں کیا بات ہے، شاید آپ ناراض بیٹھے ہیں، کسی بندے کی سبحان اللہ کی آواز ابھی تک مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ عدنان بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ دوران حاضری میرے مسکین بھائی ایک خوبصورت گلدستے کی طرح حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں۔ میں سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی کریم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آنے والے تمام معزز مہمانان عزیز وقار کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ قاری صاحب تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے۔ تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کے دوران میرے ذہن میں کلندر لاہوری درویش سیالکوٹ حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آیا۔ آپ فرماتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر۔ اقبال فرماتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سٹیج کی زینت، شہر اسلام آباد کی بڑی خوبصورت آواز، مساکینوں کے دل کی دھڑکن، جناب بھائی محمد خاوند حسین چشتی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہی شہر چشتیاں بہاول نگر سے ہمارے مہمان نعت خان جناب محمد افضل سلطانی صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، ست بسم اللہ، جی آیانو۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے، اور عامر بھائی کی یہ محبت ہے مساکینوں کے ساتھ اور بابا جی صاحب کے در کے ساتھ، بابا جی صاحب کے در کے ساتھ، اور ماشاءاللہ خاور بھائی کے ساتھ ہر مسکین پیار کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ بابا جی صاحب کے در سے وابستہ ہیں اور بابا جی صاحب کے درباری نعت خان ہیں الحمدللہ۔ اور بابا جی صاحب کی مناقب انشاءاللہ ہم مقررہ وقت پہ ان سے سماعت کریں گے۔ ایک نعرہ بلند کیجئے تاکہ استقبال ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قبلہ قاری صاحب تلاوت قرآن پاک پیش فرما رہے تھے۔ یقیناً قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں، محمد وہ ذات ہیں کہ جن میں عیب نہیں۔ 1400 سال سے قرآن پاک کی آیات پکار پکار کے کہتی ہیں بھئی مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، بھئی محبوب کی تحلیل سے ہوتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، محبوب کی تحلیل سے ہوتے ہوئے آؤ۔ تو پھر کہنے دینا کہ محبت کا سمندر چل رہا ہے، محبت کا سمندر چل رہا ہے، مزاج دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے۔ نبی کے سامنے قرآن رکھ کے دیکھ کون کس کو پڑھ رہا ہے، نبی کے سامنے قرآن رکھ کے دیکھ کون کس کو پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ لکھا ہوا وہ بولتا ہوا۔ اس قرآن کی سطریں کالی، میری آقا کی زلفیں کالی، اس قرآن کو دیکھنا ثواب، میری آقا کو دیکھنا ثواب، اس قرآن کو پڑھنے والا
والا قاری قرآن بن جاتا ہے، میرے آقا کو دیکھنے والا صحابی رسول بن جاتا ہے، میرے آقا کو دیکھنے والا صحابی رسول بن جاتا ہے، میرے آقا کو دیکھنے والا صحابی رسول بن جاتا ہے۔ اور پھر کہنے دے ہم نے جو سرکار پہ شاعری کی تو نام دیوان رکھ دیا اس کا، اس نے جب سیرت النبی لکھی تو نام قرآن رکھ دیا اس کا، اس نے جب سیرت النبی لکھی تو نام قرآن رکھ دیا اس کا۔ آئیے اپنے بزم کے پہلے ثنا خان کو آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حاجی ڈاکٹر رفیق خان لاشاری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ آئیں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔